کیجئے آپ اللہ کی رضا کے لیے محنت نہیں کر رہی۔ اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ آپ اپنے گھر کی چار دیواری میں بند رہیں، سوائے شدید مجبوری کی کیفیت میں اپنے گھر سے نکلے، وگرنہ عورت کا کام گھر کی چار دیواری ہے۔ اگر آپ عورت کی پسند، خامد کی پسند کو عورت اپنی پسند بنا لے، خامد کی قدر کرے، وہ معمولی سی چیز بھی لے آئے تو اس کا شکریہ ادا کرے، اس کے مال، اس کے رزق میں برکت کی اسے دعائیں دے کہ جزاک اللہ خیر، بہت پیاری چیز لائے ہو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہدیے کی قیمت نہیں ہوتی، یہ تو جذبات ہوتے ہیں، اس طرح کی دعائیں دے۔ اگر وہ اس دفعہ 100 روپے کی لایا ہے، اگلی دفعہ خود بخود 150 کی لائے گا۔ آپ اس کو، اس کی توجہ حاصل کریں، اس کی قدر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہ بھولیں، آپ نے فرمایا اخیر زمانے میں قرب قیامت بعض لوگ اپنی بیوی بچوں کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ غور کیجئے کہیں یہ حدیث ہمارے اوپر فٹ تو نہیں آ رہی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، کوئی شخص اپنی بیوی بچوں کی وجہ سے کیسے ہلاک اور برباد ہوگا؟ فرمایا بیوی بچے فرمائشیں زیادہ کریں گے، اس سے ڈیمانڈ زیادہ کریں گے، مرد کی آمدنی، تنخواہ، انکم اتنی نہیں ہوگی، وہ اپنے بیوی بچوں کو راضی کرنے کے لیے پھر حرام طریقے اختیار کرے گا اور حرام طریقے سے مال کمائے گا تاکہ وہ اپنی بیوی بچوں کی ڈیمانڈ پوری کر سکے۔ وہ ان کو تو راضی کر لے گا لیکن اپنی آخرت کو برباد کر لے گا۔ اے مسلمان بہن، اے مسلمان عورت، اپنی ڈیمانڈ کرتے ہوئے، اپنی لسٹ بناتے ہوئے، اپنے مطالبات پیش کرتے ہوئے اپنے خاوند کی حیثیت کو سامنے رکھیے۔ جب آپ اس کی حیثیت کے اندر رہ کر مانگیں گی، آپ کے گھر میں سکون ہوگا، اور جب آپ کی ڈیمانڈ اس کی اپنی حیثیت سے زیادہ ہوگی تو پھر اپنے آپ گھر کے اندر لڑائی بھی ہوگی اور فساد بھی ہوگا۔ جس طرح عورت کو خاوند کی حیثیت کے مطابق مانگنا چاہیے، اسی طرح خاوند کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو دینا چاہیے، کیونکہ بیوی کو دینا، اولاد پہ خرچ کرنا یہ صدقہ ہے۔ بہترین اجر، سب سے زیادہ اجر اس دینار پہ اللہ دیتا ہے جو دینار انسان اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ ایک بندہ اللہ نام پہ دیتا ہے، ایک کہیں جہاد پہ دیتا ہے، ایک مختلف مدوں میں خرچ کرتا ہے، اور ایک دینار اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، سب سے زیادہ اجر اللہ اس آدمی کو اس دینار کا دیتا ہے جو اس نے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کیا۔ ایک صحابی ایک قیمتی چادر خرید کر لائے۔ صحابہ نے پوچھا اس چادر کا تم نے کیا کرنا ہے؟ کہا یہ چادر میں اپنی بیوی کو تحفۃً دینے کے لیے لایا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی بیوی پہ خرچ کرو، اس کا بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سنیے اللہ کے نبی کی حدیث، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب آدمی اپنی بیوی کو پانی، ایک گلاس پانی پلا دے، خاوند اپنی بیوی کو ایک گلاس پانی پلا دے تو اللہ عز و جل اس پانی پلانے پر بھی اس مسلمان کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ خاوند کو بھی چاہیے وہ بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹائے، اسی طرح بیویوں کو چاہیے اگر خاوند ڈیمانڈ کر دیں، کتنی وہ بد نصیب عورتیں ہیں، خاوند ڈیمانڈ کرتا ہے پانی پلاؤ، وہ جواب میں کہتی ہے وہ بوتل پڑی ہے اٹھ کے پی سکتے ہیں آپ۔ اس کا رزلٹ پتا کیا نکلتا ہے؟ جب بیوی تنگ کرتی ہے، مومن مواحد مسلمان خاوند کو آسمان سے حوریں بددعائیں دیتے ہوئے کیا کہتی ہیں؟ سنیے، قاتلک اللہ، تیرے ٹوٹے ہون، تیرے گولتے 4 دن دائے، اصل تے میرا ہی ہے۔ اسی لیے عورتیں کہتی ہیں کہ یہاں بھی دوسری شادی کا پنگا ہے اور وہاں جائیں گے تو 2 حوریں پہلے سے تیار کھڑی ہیں۔ ان حوروں کی خاصیت یہ ہے وہ کبھی لڑیں گی نہیں، وہ کبھی ناراض نہیں ہوں گی، وہ کبھی غصہ نہیں کریں گی، زبان درازی نہیں کریں گی۔ جب عورت اپنے خاوند کو تنگ کرتی ہے، اس عورت پر آسمان سے جنت کی حوریں بددعائیں کرتے ہوئے کہتی ہیں رب تیرے ٹکڑے کرے، یہ تو چند دن کا تیرے پاس ہے، اصل تو میرے پاس آنے والا ہے۔ شوہر کی محبت حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ کہ عورت اپنے شوہر کو اہمیت دے، اس کے پاس بیٹھے، اس کو
اچھی باتیں سنائے، اچھے واقعات سنائے، ہنسی مذاق کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 عورتوں پر ایک طویل قصہ سنایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری و مسلم میں ہے، حضرت عائشہ سے یہ پورا قصہ سنا۔ انہی میں ایک عورت وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے بہت محبت دی، بہت پیار دیا، مجھے اتنا زیور دیا، اتنے بھاری زیور میں مجھے لاد دیا کہ میرا کان لٹک گئے اس زیور کو پہن پہن کر، مجھے اتنی خوشیاں دی، اتنا کھلایا پلایا کہ میں خوب موٹی تازی ہو گئی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سن کر کہتے ہیں عائشہ جس طرح وہ خاوند اپنی اس بیوی سے محبت کرتا تھا، میں بھی عائشہ تجھ سے ویسے ہی محبت کرتا۔ تو عورت بھی اچھی باتوں میں، اچھے واقعات میں اپنے خاوند کا دل بہلائے، اور خاوند کو بھی چاہیے وہ اپنی بیوی کی خوشیوں میں شریک ہو۔ انسان گھر میں مصروف ہے، بیوی پیار اور محبت سے اس کو سمجھائے کہ اب قرآن پڑھنے کا وقت ہے، اب نماز پڑھنے کا وقت ہے، اب فلاں چیز کا وقت ہے، اس کے ساتھ شریک رہے، مختلف باتیں کرتی رہے، اچھی باتیں بناتی رہے۔ یہ نہ ہو کہ خاوند گھر میں آئے، بیوی بھی چپ، خاوند بھی چپ، جیسے دو پولیس والے اسٹیشن پہ اکٹھے بیٹھے ہیں، اس نے بھی غصہ کیا اور اس نے بھی غصہ کیا ہوا۔ یہ طبیعت کسی کو پسند نہیں۔ عورت کا دل بھی چاہتا ہے اس کا خاوند اس سے اچھی باتیں کرے، اسی طرح خاوند کا جی بھی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس سے اچھی باتیں کرے۔ اور ایک بہت بہت کامیاب ہتھیار اپنے خاوندوں کو اپنی مٹھی میں لینے کا وہ کیا ہے؟ بیوی کو چاہیے سسرالی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، خاوند کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، ساس اور سسر سے، ننند سے اچھا سلوک کرے، اس ساس کو محبت دے، پیار دے، اس کو اپنی ماں کا مقام دے کہ جس نے آپ کے دلہے کو پالا پوسا، تربیت کی، جوان کیا اور اب آپ کے حوالے کر دیا، اس کو پیار اور محبت دے، ان کا اہتمام کرے، ان کا خیال رکھے، ان کے کھانے کا پینے کا، یہ گھر میں ملنے کے لیے آئے، ان کے لیے تحفے تحائف۔ دیکھنے میں اکثر کیا آتا ہے، سسرالی رشتہ دار آ جائیں تو اکثر گھر میں مسور کی دال ہی پکتی ہے، اور بیگم کے اپنے رشتہ دار آ جائیں تو آنے سے ایک ہفتہ پہلے لسٹ بنا کے خاوند کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے، میرے کچھ آنے والے ہیں تو آپ یہ مرغیاں لا دینا، یہ گوشت لا دینا۔ اپنے خاوندوں، اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کریں، کوئی اعتراض نہیں، لیکن اپنے خاوند کو اگر اپنا بنانا چاہتی ہیں تو بہترین طریقہ اس خاوند کے سامنے اس کی ماں کی تعریف کریں، اس کے باپ کی تعریف کریں، اس کے بھائیوں کی تعریف کریں، اس کی بہنوں کی تعریف کریں۔ اکثر معاملہ الٹ نظر آتا ہے، سسرال والے یہ چاہتے ہیں یہ بہو ہمارے گھر میں آئے اور آتے ہی یہ نوکرانی بن جائے، یہ خادمہ بن جائے۔ شادی اس بیچارے کی ایک سے ہوئی اور پورے گھر کا برڈن اسی پہ ڈال دیا جائے گا، سارے گھر کے برتن یہ دھوئے، سارے گھر کی روٹیاں یہ پکائے، سارے گھر میں جھاڑو یہ چلائے، اور ساس صاحبہ وہ کرسی پہ بیٹھی رہے، ننندے کرسی پہ بیٹھی رہے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب لڑکی گھر سے روانہ ہوتی ہے، کتنی ہی ناسمجھ مائیں ہیں جو اپنی بیٹی کو روانہ کرتے ہوئے اس کے کان میں پٹی کیا پڑھاتی ہیں؟ تیے اوتھے جا کے نہ سارے نے مٹھی کر لیں، بس ہر چیز پہ تیرا آرڈر چلے، تیری اجازت کے بغیر کچھ نہ ہو سکے۔ آج بازار سے کیا آئے گا؟ ساس کی کوئی بات نہیں چلے گی، ننند کی کوئی نہیں چلے گی، وہ چاہے آج فلاں چیز پکانی ہے تو کہ نہیں، اب میں آ گئی ہوں، یہ میرا خاوند ہے، یہ مالک ہے۔